لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ لیکچرار اردو کے امتحان کے ساتھ ساتھ جی ہاں امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تحریری امتحان ہوتا ہے، ایک زبانی امتحان ہوتا ہے۔ تو تحریری امتحان کے لیے بھی یہ ویڈیوز آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، اور بالخصوص زبانی امتحان کے لیے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ان کو غور سے سنا، ان میں موجود معلومات کو سمجھا، یاد رکھا اور نوٹس بنائے، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہمارے 100 سوالات مکمل ہو جائیں گے۔ 100 اہم ترین سوالات آپ تک پہنچائے گئے۔ اگر آپ کے کومنٹس آئے، اگر آپ کے ویوز اچھے رہے ان تمام ویڈیوز پر، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آئیں۔ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز کو آپ اگر پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انٹرویو کے حوالے سے، تو ہم یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں یا 100 سوالات پر منقطع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اردو شاعری کے ارکان اربع کن شعراء کو کہا جاتا ہے؟ تو 4 شعراء ہیں، نام سے ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ فیض احمد فیض، نون میم راشد، میرا جی اور مجید امجد۔ فیض، نون میم راشد، میرا جی اور مجید امجد۔ اگلا سوال، نوسٹیلجیا سے کیا مراد ہے؟ نوسٹیلجیا سے کیا مراد ہے؟ نوسٹیلجیا انگریزی زبان کی اصطلاح ہے جو کہ اردو میں بھی رائج ہے۔ ادبی حوالے سے جب کوئی شاعر یا نثر نگار ماضی میں زندہ رہے اور حال کو فراموش کر دے، ماضی کی باتوں کو یاد کرتا رہے اور موجودہ دور کی نسبت ماضی کے دنوں کو عزیز رکھے، تو اس طرز عمل کو نوسٹیلجیا کہا جاتا ہے۔ یوں تو کئی ادیبوں کی تخلیقات میں نوسٹیلجیا موجود ہے، لیکن اردو شاعری کے حوالے سے ناصر کاظمی اور اردو نثر کے حوالے سے انتظار حسین کے یہاں نوسٹیلجیا کا رنگ زیادہ گہرا نظر آتا ہے۔ اور کیا اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو اپنی 50 سالہ یادوں پر مبنی کتاب چراغوں کا دھواں انتظار صاحب نے لکھی، میں وہ پڑھ چکا ہوں کتاب۔ انہوں نے یوں سمجھے کہ آدھی کتاب میں ناصر کا ذکر کیا ہے، ناصر کے قریبی دوست رہے ہیں، اور دونوں علمی شخصیات، بڑی شخصیات، ضرور یہ کتاب پڑھیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصطلاح پھر آپ دوسرے نام بھی بتا سکتے ہیں جو کہ اس حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ نوسٹیلجیا کن کن ادیبوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ شاعر فلسفی اور فلسفی شاعر سے کیا مراد ہے؟ ہاں بھائی، یہ سوال ہوتا ہے پنجاب کے انٹرویوز میں تو بہت ہوا کہ شاعر فلسفی اور فلسفی شاعر سے کیا مراد ہے۔ غالب کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ شاعر فلسفی ہے یا فلسفی شاعر ہے، اسی طرح اقبال کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جواب بتاتا ہوں، اس جواب کو ذہن نشین کر لیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بحث بھی کیا کیجیے علمی موضوعات پر، تاکہ آپ جو بات ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں وہ بات ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر فلسفی ایسے شاعر کو کہا جاتا ہے جس کی شاعری میں مخصوص فلسفے کی ترویج کی شعوری کوشش نہ ہو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شاعر فلسفی کہتے ہیں ایسے شاعر کو جس کے کلام میں کسی مخصوص فلسفے کی ترویج کی شعوری کوشش نہ ہو، بلکہ اس کے اشعار میں مختلف فلسفے ملتے ہوں، وہ کسی ایک فلسفے یا تھیوری کو پیش کرنے کا خواہاں نہ ہو۔ جبکہ فلسفی شاعر ایسے شاعر کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ٹھوس فلسفہ موجود ہو اور شعوری طور پر اس فلسفے کو اپنی شاعری کے ذریعے پیش کرتا ہو۔ اردو کے حوالے سے غالب کو شاعر فلسفی جبکہ اقبال کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں غالب کو کیا کہتے ہیں اور اقبال کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی بات آپ کو پتہ چل گئی، اور آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس کی شاعری میں شعوری کوشش نہ ہو کسی مخصوص فلسفے کو پیش کرنے کی، ٹھیک ہے، تو اسے فلسفی شاعر نہیں کہا جائے گا بلکہ شاعر فلسفی کہا جائے گا۔ اور فلسفی شاعر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک مخصوص نظریے کا حامل ہو اور اس کی ترویج چاہتا ہو اور اپنی شاعری میں جان بوجھ کر شعوری طور پر اسے پیش کرتا ہو۔ تو اردو کے حوالے سے غالب کو کیا کہیں گے؟ شاعر فلسفی۔
کیونکہ ان کے ہاں بہت سے فلسفے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شعوری کوشش نظر نہیں آتی ہے کسی ایک فلسفے کو پیش کرنے کی، اور اقبال کو فلسفی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ فانی بدایونی کے تعارف کے ساتھ بتائیے کہ ان کو یاسیت کا امام اور قنوتی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ شوکت علی خان المعروف فانی بدایونی کی پیدائش اسلام نگر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کرنے کے بعد بریلی سے BA کیا اور پھر علی گڑھ سے LLB کا امتحان پاس کیا۔ وکالت سے عدم دلچسپی کے باعث انہیں اس پیشے کو چھوڑنا پڑا۔ معاشی بدحالی اس قدر بڑھ گئی کہ انہیں مہاراجہ حیدرآباد کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، جنہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ ان کی کوششوں سے فانی کو محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ کچھ مخالفین کے باعث ان کا تبادلہ ایسی جگہ ہوا جہاں ان کا شدید تنہائی سے سامنا ہوا۔ اس کے بعد بھی پے در پہ ان کی مختلف جگہوں پر ان کے تبادلے ہوتے گئے۔ وہ زیادہ عرصہ چھٹی پر رہتے تھے، اس لیے تنخواہ سے کٹوتی ہوتی تھی، جس کے باعث ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آخر کو انہوں نے 1939 کو ملازمت سے دائمی رخصت حاصل کی۔ انہی دنوں ان کی بیوی کا کینسر کے باعث انتقال ہوا، تو قسم پرسی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس بیوی کو کفن دینے کے پیسے تک نہیں تھے۔ اپنی کتاب بیچ کر انہوں نے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ بیوی کے بعد بیٹی کی وفات بھی ہو گئی، جس کی جدائی کا ان کے ذہن و دل پر بہت برا اثر پڑا۔ ان تمام حالات نے انہیں مکمل طور پر منتشر کر دیا، بیمار رہنے لگے۔ طویل علالت کے بعد ان کا انتقال 1941 کو ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، جب کوئی شاعر ہم کہتے ہیں کہ میر جو ہے وہ ان کے ہاں مایوسی پائی جاتی ہے، وہ قنوتی شاعر ہیں، یا فلاں فانی جو ہیں ان کے ہاں مایوسی پائی جاتی ہے، تو دیکھیں جو شاعر دیکھے گا، شاعر محسوس کرے گا، ویسے یہ لازم نہیں ہے کہ جو اس پر گزرے شاعر وہی بیان کرے۔ شاعر کی صرف آپ بیتی نہیں ہوتی، اس کے کلام میں جگ بیتی بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر دل میں دکھ ہو تو شاعر خوشی کے گیت نہیں گا سکتا۔ یہ انسانی فطرت کی سمجھیں کہ خلاف ہے یہ بات کہ آپ خوش نہ ہوں اور آپ خوشی کی باتیں کریں۔ اگر آپ کریں گے تو پھر ان باتوں میں وہ مزہ، وہ لطف نہیں ہوگا، آپ حص نہیں اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فانی کی زندگی آپ نے دیکھی، ملازمت کا معاملہ دیکھا، غربت کا معاملہ دیکھا، تو فانی کے کلام میں اگر آپ کو مایوسی نظر آتی ہے، اگر دکھ نظر آتا ہے، تو اس شاعر کی زندگی کا بھی مطالعہ کیجئے کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر تعریف کرتے ہیں، گن گاتے ہیں۔ یہی تعریف، یہی گن اگر ہم ان کی زندگی میں کریں اور گائیں تو پھر یقینی طور پر اس شخص کو جس نے محنت کی ہے، جس نے اپنا مقام بنایا ہے، جو مقام وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسے اگر وہ دیا جائے تو وہ خوش ہوگا، اور ایسے بڑے بڑے اچھے اچھے ہیرے ہمارے پاس رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو فانی کے یہاں یاسیت کیوں موجود ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو کا بلکہ اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاعر چونکہ سماجی فرد ہوتا ہے، جو بات ہم نے کی، لہٰذا سماجی رویے اور معاشی تنگی اس کے ذہن و دل پر بھی اثرات چھوڑتی ہے۔ پھر وہ اثرات درد و غم اور یاسیت بن کر اس کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ فانی کی شاعری بھی ان کے حالات کی مظہر ہے۔ انہوں نے جو دکھ عمر بھر دیکھے، انہیں اپنے کلام میں بھی پیش کیا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے کہا کہ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ فانی کا مشہور عالم شعر ہے، اور اس شعر سے قرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہر شام شام گور ہے، ہر صبح صبح حشر، کیا دن دکھائے گردش لیل و نہار نے۔ فانی کو پروفیسر رشید احمد صدیقی نے یاسیت کا امام کہا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کس نے کہا۔ ان کے 4 مجموعے دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی شائع ہوئے، اور تمام مجموعوں میں شامل کلام میں یاسیت کا رنگ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا آخری سوال، جو کہ بظاہر تو عام سا سوال ہے لیکن بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اس بار پیپر آیا تھا کہ داخلیت اور خارجیت ایک ہی پیپر میں
دونوں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس نے کیا کیا، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہ کیا کہ جہاں پر داخلیت تھی وہاں خارجیت کر دیا، اور جہاں پر خارجیت تھی وہاں داخلیت کر دیا۔ تو ان الفاظ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہے، کانسیپٹس اپنے کلیئر کیجئے تو آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ کی تعریف ان کی مثالوں کے ساتھ پیش کیجئے۔ اگر کہا جائے تو ایسا اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اس میں نقرہ، اس میں عام کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ٹھیک ہے جی۔ کہا جاتا ہے جیسے لڑکا، کتاب، روٹی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ کسی بھی عام، اب کتاب کون سی کتاب کی نہیں پتہ، تو یہ اسم عام ہے۔ اور ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے اسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے، یعنی اسم خاص، جیسے احمد، اردو کی کتاب، تاج محل، ٹھیک ہے جی۔ کتاب تو کہا، کون سی کتاب؟ اگر کہیں گے اردو کی کتاب تو پھر یہ پرٹیکولر ایک نام ہو جائے گا۔ لڑکا، پتہ نہیں کون سا لڑکا، لیکن احمد کہیں گے تو پھر احمد کی ہی بات ہوگی۔ تو اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ کی مثالیں آپ تک پہنچی۔ 100 سوالات انٹرویوز کے حوالے سے کمپلیٹ ہوئے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے، آپ کے کومنٹس بتائیں گے، آپ کی رائے بتائے گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب محنت کرنے والوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔